موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ امام نے فرمایا ہم بیعت ایسے نہیں، ایسے حکمرانوں کا طریقہ ہے بیعت کروانے کا، ہمارے ہاں بیعت ایسے نہیں ہوتی، ہمارے ہاں بیعت کا طریقہ یہ ہے۔ اگلی بات پڑھے لکھے احباب کے لیے بڑی لطف لینے والی ہے۔ امام نے یوں بیعت کروانی شروع کی، لوگ آنے شروع ہو گئے۔ اب رسول نے جو بیعت کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا تھا وہ یہ دیا تھا کہ جو بھی بیعت کرنے آئے گا معصوم کے ہاتھ پہ، وہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرے گا، انگوٹھے پہ ختم کرے گا، کیونکہ بیعت میں 5 چیزیں دی جاتی ہیں، 5 چیزیں لی جاتی ہیں: جان، رزق، عزت، مال، اولاد۔ یہ معصوم کے ذمہ، معصوم سے بدلے میں بخشش، جنت، برزخ، قبر، اعمال، یہ سب معصوم سے ذمہ داری لی جاتی ہے۔ اب امام نے بیعت کروانی شروع کی اور اب جو آ رہا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، امام مسکراتے جا رہے ہیں۔ شام کے وقت ایک عبرانی نوجوان آیا، اس نے یہاں سے بیعت شروع کی، امام نے مسکرا کہا پہلی بیعت اب ہوئی ہے۔ بیعت امام ہو گئی۔ اس وقت اسلام کی جتنی بھی مملکت تھی اس میں جو سکہ چل رہا تھا وہ سکہ روم کا تھا۔ جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ امریکن ڈالر جو ہے اس کو آپ پوری دنیا میں جہاں چاہیں چلا سکتے ہیں، اس طرح روم کا سکہ ساری دنیا میں چلتا تھا۔ روم کے بادشاہوں نے اس سکے پہ اپنے بتوں کی تصویریں کنندہ کی ہوئی تھی تاکہ ہمارا مذہب بھی پھیلے، ہمارا پیسہ بھی چلے۔ امام نے کہا کہ مامون، ہم سب سے پہلا قانون یہ پاس کریں گے، اسلامی ملکوں میں اسلام کا سکہ چلے گا، سکہ دوبارہ ڈھالا جائے، روم کا سکہ اسلام کے کسی ملک میں نہیں چلے گا، جہاں جہاں کلمہ پھیل چکا ہے وہاں وہاں یہ سکہ چلے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے، سکہ ابھی حکم دے دیتے ہیں، اسلام کا سکہ بنے گا، لیکن فرزند رسول بتائیں کہ اس کے اوپر کیا لکھوائیں؟ سکے کے اوپر کوئی تصویر ہوتی ہے، اس کے اوپر کیا لکھوائیں؟ بیت اللہ کی تصویر کرندہ کروائیں؟ کیا بنوائیں اس کے اوپر؟ فرمایا تم سکہ ڈھالو، اس کے اوپر جو لکھنا ہے وہ ہم بتائیں گے۔ فوراً ٹکسال کو حکم دیا گیا، سکہ ڈھال کے امام کے سامنے لایا گیا، بتائیں اس کے اوپر کیا ہوگا؟ امام نے اپنی انگشتری کے ساتھ اس پہ مہر لگائی جس پہ لکھا تھا علی ولی اللہ۔ پوری دنیا میں سکہ چلے گا تو علی ولی اللہ کا چلے گا۔ جب یہ سکہ پھیل گیا تو اب جو شیعہ ڈر ڈر کے گھروں میں رہ رہے تھے انہیں پتا چل گیا کہ ہمارے امام کی حکومت آ گئی، سکہ بھی مالک کا چل گیا ہے۔ اب جب کسی شیعہ کو، کیونکہ انہیں پتا تھا تھوڑے دن تک یہ سکہ چلنا ہے، پھر اس کے بعد رواج ختم ہو جائے گا، دشمن زمانہ ہے، مامون کے اندر تو بغض آل محمد ہے نا، اس نے امام کے کہنے پہ یہ سکہ چلا تو دیا ہے، لیکن ابھی یہ سکہ بند بھی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ کہیں سے نہ ملے گا، یہ نایاب ہو جائے گا۔ جس شیعہ کے پاس وہ سکہ آتا وہ اسے کپڑے میں لپیٹتا، اپنے بازو پہ باندھ کے کہتا آج سے امام زامن ہے۔ تب سے یہ سلسلہ امام زامن کا چلا۔ کتنے واقعات ہیں، عشرے پڑھے جا سکتے ہیں۔ علی ابن مصعب رضا علیہ السلام پہ مامون اپنے دربار میں بیٹھا ہے، خوشبو کے جھونکے دربار میں آئے، خوشبو کا دربار میں آنا تھا، مامون متوجہ ہوا، اس نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک شخص نے پیچھے سے ہاتھ بلند کر کے کہا مامون ڈھونڈنا، یہ خوشبو مجھ سے آ رہی ہے۔ مامون نے کہا تو نے کون سا عطر لگایا ہے؟ یہ خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگی۔ اس نے کہا نہ کوئی عطر لگایا ہے، نہ میرے پاس کوئی پھول ہے۔ پھر اس نے کہا خوشبو کس کی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس رسول کے سر کے بال ہے، نسل در نسل ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں، یہ بال میرے پاس ہیں۔ اب غربت آ گئی ہے، چاہتا تھا کہ بالوں کو بیچوں، یہ بال لے کے تیرے دربار میں آ گیا، اگر تو چاہے تو میں یہ بال بیچ سکتا ہوں۔ توجہ پوری صاحبہ۔ مامون نے کہا کیا لے گا بالوں کا؟ اس نے کہا ایک بال 1,00,000 دینار کا۔ بال کتنے ہیں؟ 7، قیمت 7,00,000 دینار۔ مامون نے کہا میں 7,00,000 دینار میں بال کیوں خریدوں؟ اس نے کہا نہیں خریدنے تو نہ خرید، اگر تو بال خرید لیتا تو تیری دلیل دعوے میں ہو جاتی کہ تو نے کہا ہے کہ میں وارث رسول ہوں، یہ بال تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہونے تھے۔ مامون نے جلدی سے کہا 7,00,000 دینار خزانے سے دیے جائیں، 7 بال خرید لیے۔
خریدنے کے بعد کہا کہ جاؤ امام علی رضا کو دربار میں بلاؤ، اور خود وہ جس ڈبیا میں بال تھے اسے چھپا کے رکھ لیا. اگلا لفظ، اگلا جملہ سینوں میں ٹھنڈک محسوس کرے تو چہروں میں ولایت کی چمک نظر آنی چاہیے. مامون نے بال چھپا دیے. تھوڑی دیر بعد امام علی رضا کا پہلا قدم دربار میں آیا. دربار میں پھر وہی خوشبو دوبارہ آئی جو بال سے آ رہی تھی. وہی خوشبو سے دربار پھر معطر ہوا. مامون نے قریب بلا کے کہا کہ آپ کے پاس کیا رسول کے سر کے بال ہیں؟ دیکھیں میں وارث رسول ہوں، میرے پاس رسول کے سر کے بال ہیں. امام نے فرمایا ہمیں زیارت کروائی جائے. ڈبیا کو کھولا گیا، امام کے سامنے رکھا گیا. 7 بال سامنے تھے. امام قریب آئے. امام نے 4 بال علیحدہ کیے، 3 بال علیحدہ کیے. امام نے کہا یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. کوئی بیٹھا ہے جو سن رہا ہے سرکار؟ یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں. مامون قریب آیا اور قریب آ کے دیکھا. دیکھ کے کہنے لگا مولا سوال کر سکتا ہوں؟ پوچھ. مولا ان کی رنگت ایک جیسی ہے، دکھنے میں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلے کہ 4 آپ کے نانا کی، یہ 3 نہیں؟ مولا نے فرمایا آگ روشن کی جائے. آگ روشن کی گئی. امام نے کہا یہ 3 بال آگ میں پھینکے جائیں جو میں نے علیحدہ کیے. 3 آگ میں گئے، تینوں ہی جل گئے. میں مجلس بھی پڑھ رہا ہوں، مزہ بھی لے رہا ہوں. 3 گئے، تینوں ہی جل گئے. تھوڑی دیر بعد 4 بالوں کا آگ میں آنا تھا، آگ روشن سے گلزار ہو گئی، ایسے جیسے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی. آگ کا بالکل ٹھنڈا ہونا تھا. مامون کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی. دیکھے امام علی رضا سے کہتا ہے نظر تو ایک جیسے آ رہے تھے، آپ کو کیسے پتا چلا تھا؟ امام مسکرا کے فرماتے بس تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا، تمہاری سمجھ میں نبی کا بال نہیں آیا، تمہاری سمجھ میں نبی کی آل کیسے آ سکتی. جنہیں یہ نہیں پتا کہ نبی کے سر کے بال. لمبے مناظر یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مامون کے دربار میں اس بات سے آگے کتابیں بھری ہوئی ہیں اس مالک کے مذہب اسلام کی خدمت پہ. جب بیعت ہو چکی تو مامون نے اپنے جتنے بھی ملکوں کے گورنر تھے وہ سارے کھانے پہ بلائے. تو جو ہے صاحبان بس یہ آخری فضائل کا نقطہ اور یہیں پہ واجب الاحترام کو منبر دوں. جتنے گورنر تھے ان کو بلوایا. بلوا کے مامون نے 202 نشستوں کا بندوبست کروایا. 100 گورنر ادھر بیٹھ گئے، 100 ادھر بیٹھ گئے. ایک کرسی اپنی لگوائی، ایک امام رضا کی لگوائی. پھر جملہ سمجھی، 100 گورنر ان کرسیوں پہ بیٹھے، 100 ادھر کرسیوں پہ بیٹھے. مامون، امام رضا. ہر گورنر کے پیچھے ایک حبشی غلام جو پنکھے سے ہوا دے رہا ہے. 200 گورنر، 200 حبشی غلام. مامون، امام رضا. دسترخوان لگ گیا، کھانا سج چکا. گورنروں کو انتظار ہے مامون شروع کرے تو ہم شروع کریں. مامون کو انتظار ہے کہ امام شروع کریں تو میں شروع کروں. کھانا لگا ہوا ہے اور کھانے کی طرف ہاتھ نہیں اٹھ رہا. اسے کہتے ہیں طاقت امام. رازق بیٹھا ہوا ہے، سب کے ہاتھ رکے ہوئے. بسم اللہ سے. تھوڑی دیر کے بعد گورنروں نے مامون کا چہرہ دیکھا کہ شروع ہو. مامون نے امام رضا کی طرف دیکھا. سرکار کھانا تناول فرمائے. امام کی نظر حبشی غلاموں پہ گئی. امام نے کہا یہ نہیں کھائیں گے. سطریں سنیے گا صرف مالک کی، سونے کے قلم سے لکھے جانے والے. امام نے کہا مامون کیا یہ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اس نے قریب آ کے کہا مولا یہ غلام ہیں. امام نے مسکرا کے فرمایا کیا تو آزاد ہے؟ کیا تو کسی کا غلام نہیں؟ مامون نے کہا غلام تو میں بھی ہوں. فرمایا اگر وہ غلام نہیں کھا رہے پھر تو کیسے کھا رہا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بعد میں کھا لیں گے. فرمایا پھر تم گورنروں کے ساتھ کھاؤ، ہم ان کے ساتھ کھائیں گے.
تمہیں غدیر والا خطبہ بھول گیا؟ غریب کو امیر پہ، امیر کو غریب پہ، گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اتنا جملہ کہہ کے امام نے فرمایا جب تمہیں غدیر کا خطبہ ہی یاد نہیں ہے پھر تمہیں ہمارے دادے علی کی ولایت کیسے یاد ہو سکتی؟ کتابیں بھری ہیں بادشاہ کی ان طریق ساز جملوں پہ جو مالک نے مذہب اسلام کے لیے۔ مشہد میں بیٹھا ہے اور پورا ایران اس کا مقروض ہے، جو ظاہر بیٹھے ہیں یہ گواہی دیں گے، پورا ایران مقروض ہے ہمارے مالک۔ ایران کے خزانے سے جب دولت ختم ہوتی ہے امام کے خزانے سے بطور قرض لیتے ہیں۔ پوری دنیا نے بائیکاٹ کر دیا، ایران کھل کے روٹی کھا رہا ہے تو صرف رضا کی مجاوری کے صدقے سے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہو کے لقب غریب الغربا ہے۔ زمانے کی سمجھ میں آل محمد ہی نہیں آئے، جن کا غریب الغربا ایسا ہے ان کا امیر المومنین کیسا ہوگا۔ عزادار بیٹھے ہیں، میرا مالک یہ محبت ہمیشہ سلامت رکھے۔ مجلس حسین میں آؤ تو اس بادشاہ نے، اسے امام رضا نے جو عزاداری کا طریقہ دیا ہے، صف عزا میں بیٹھو تو بیٹھنے سے پہلے اسے چومو۔ امام رضا جب اس صف عزا پہ آتے تھے امام پہلے صف کو بوسہ دیتے تھے۔ صحابی نے پوچھا مولا صف عزا کو بوسہ کیوں؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ اپنے پر مس کرتے ہیں۔ اس جگہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پہ بقیہ چھوڑ کے رسول کی بیٹی آتی ہے۔ محرم قریب آ رہا ہے، میں دعا کر رہا ہوں مصائب پڑھنے سے پہلے آنکھیں اشبار کہ مالک اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں میرا مولا اتنی بڑھا دے ہم حسین کے جنازے میں شریک ہو سکیں۔ شہادت عرف آخر میں جو پڑھیں وہ اس بادشاہ کی مکمل مصیبت اور مکمل مصائب پڑھے گا۔ 2 سطریں غربت کی میں سنا دوں صرف اس وجہ سے مجلس مکمل ہو جائے۔ جو شام سے آئی ہے وہ میری تقریر سننے نہیں آئی، وہ آپ کی داد سننے نہیں آئی، وہ صبح سے اس لیے بیٹھی ہے کوئی حسین کو روئے۔ اس کی بڑی حسرت ہے غریب کا ماتم، اس کی بڑی حسرت ہے حسین کو رونا۔ مصعب سے محبت کرنے والے لوگ تشریف فرما ہیں۔ مصعب خان بہت بڑے باپ کے عظیم فرزند تشریف فرما ہیں۔ عالم دین سیدزادہ صاحب امامہ تشریف فرما ہے۔ 2 سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں۔ آدھی رات کا وقت یزید نے تخت پہ بیٹھ کے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے کو زندان سے بلا کے لا۔ جس بندے کی ہائے نہیں نکلی اس کے لیے اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ بلایا چوتھے کو تھا، 5واں بھی ساتھ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ جو نہیں سمجھ سکا میں غیر سید ہوں، میں اشارہ نہیں دے سکتا۔ مجبوری کیا تھی سادات کی؟ چوتھے امام اٹھے، 5ویں بھی ساتھ کھڑے ہوئے۔ دونوں وقت کی حجتیں یزید کے دربار میں گئیں۔ مولا سجاد کی آواز آئی کیوں بلایا تو نے مجھے آدھی رات کے وقت؟ یہ کمینہ دے کے کہتا حسین کا بیٹا میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کروں۔ اگلی سطر جو ماتم کرنے والے لوگ بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، جب اس نے کہا نا سجاد میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کروں، مولا سجاد ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے مجھے بتاؤ میں جاؤں کہاں؟ رہائی کی خبر اسے اچھی لگتی ہے جسے دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو۔ اس نے دیکھے کہا سجاد واپس مدینہ چلے جا۔ مولا سجاد رو کہتے کون سا مدینہ جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا، کون سا مدینہ جہاں کبھی ابو الفضل العباس ہوتے تھے، او ملعون تو نے میرا مدینے میں چھوڑا ہی کیا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتا جہاں بھی جانا ہے جا لیکن شام چھوڑ دے۔ نہ پھر سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں جب اس نے کہا جہاں جانا جا شام چھوڑ دے۔ مولا سجاد کی آواز ہے کیوں شام کیوں چھوڑوں؟ اب تو قیدیں آزاد کیوں کر رہا ہے؟ یہ دیکھ کہتا حسین کا بیٹا میں ڈر گیا ہوں۔ ڈرنے کا نام آنا تھا سجاد کڑیوں میں تڑپے، رو کے کہا تو نے رسول کا بیٹا مارا تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے علی کی تصویر گھوڑے سے اتاری تجھے ڈر نہیں لگا؟
تجھے حسن کا یتیم گھوڑوں کے ٹاپوں سے بمال کیا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ وہ کمینے تجھے آج ڈر لگا، تجھے تب ڈر نہیں لگا جب تو نے نیزے سے قرآن کے غلاف اتارے تھے؟ تو نے سورہ کوثر کا چہرہ خون سے بھر دیا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تجھے اب ڈر کیوں لگا ہے؟ اب جو سید بیٹھے جو مصعب سے محبت کرتے ہو، بابا نالین شاہ جی سے لے کے آخری عزادار تک مجھے جملہ معاف کرنا، جب مولا سجاد کی آواز آئی اب تجھے کیوں ڈر لگا ہے؟ یہ دیکھا تھا میں تجھے مجبوری بتاؤں، جسے تھوڑے دن پہلے قبرستان مسافرہ میں دفنا کے آیا ہے نا، اس کی چیخوں کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی، مجھے آج بھی میرے دربار میں رونے کی آوازیں آتی ہے، میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کے دیکھتا ہوں، کبھی اس کونے میں روتی ہے، کبھی اس کونے میں روتی ہے۔ سجاد جسے دفنا کے آیا ہے اس کی آواز بند نہیں ہوئی، اس کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے، یہ چھت میرے اوپر گر نہ جائے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے اپنی پھوپیاں لے کے شام سے چلا جا۔ مولا سجاد رو کے کہتے ہیں اگر تو نے قیدیں آزاد کرنی ہے تو پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ اس نے کرنا ہے جو زندان میں بیٹھی ہے۔ میں بڑی محبت سے پڑھ رہا ہوں، بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں، روحانیت ہے مجلس میں، ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر بندہ مصعب کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کیوں حسین کا بیٹا تو امام نہیں؟ فیصلہ تو نہیں کرے گا؟ مولا سجاد کی آواز آئی میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے، میں امام ہو کے شریکت الحسین نہیں، شریکت الحسین وہ ہے، فیصلہ وہ کرے گی جو زندان میں ہے۔ جو ادب کے ساتھ مصیبت سننے کے عادی ہو، آدھی رات کے وقت سید الساجدین دوبارہ قید خانے میں آئے، ریت کے مسلح میں بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی، ماں کے پاؤں کے تلووں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں یزید قید آزاد کر رہا ہے۔ علی کی بیٹی رب نے زخمی سر اٹھا کے رو کے کہتی ہے سجاد اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں کیا؟ شام میں پتھر ختم ہو گئے؟ انہیں کہا نہیں، علی کی بیٹی تب تک شام نہیں چھوڑے گی جب تک شام کے پتھروں سے آواز نہ آئے حسین نمازی تھا۔ اما وہ قیدیں آزاد کر رہا ہے، وہ کہتا ہے سکینہ کے رونے کی آوازیں آتی، بی بی رو کے کہتی سجاد اس کے باپ سے میرے بھائی نے شرطیں منوائیں، تو اس سے منوا تاکہ مورخ لکھے کہ علی کی بیٹی فاتح شام بن کے گئی ہے، اس نے رحم کر کے نہیں ہمیں آزاد کیا، ہم نے شرطیں منوائی ہیں تو شام چھوڑا ہے، اسے پتا چلے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے۔ اما پھر کیا شرطیں؟ بی بی کہتی شہداء کے سر چاہیے، لٹا ہوا کربلا کا مال چاہیے، سواری کے لیے 3 اونٹ چاہیے، بشیر ابن جزلم نامی شخص مہاری چاہیے، سجاد اس سے آخری شرط منوا شام میں مجھے خالی گھر چاہیے۔ مولا سجاد رو کہتے میں جب رہنا نہیں پھر گھر کیا کرنا ہے؟ رو کہتے اسے کہ ایک گھر خالی کروا کے دے، میں نے غریب کی مجلس کروانی ہے۔ اور سجاد میری صف بھائیوں کی ماری گئی، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا، اسے کہ شام کی عورتوں کا مجمع اکٹھا کرے، علی کی بیٹی مجلس پڑے، جو پتھر مارتی رہی ہیں ان کے سامنے میں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا تھا، انہیں میں بتاؤں میرا اکبر کتنا خوبصورت تھا، انہیں میں بتاؤں میرے قاسم کی جوانی کیسی تھی۔ میں ایک مجلس کرواؤں گی، سجاد اسی مجلس کا صدقہ پھر دنیا میں نگر نگر مجلسیں ہوں گی۔ سجاد پہلی مجلس میں کروانا چاہتی ہوں، پہلی مجلس پہلی عزاداری کی بنیاد میں شام میں رکھ کے جاؤں گی۔ یہی وجہ ہے جو زیارات کر کے آئے ہیں، کربلا مدفن ہے حسین کا، لیکن کربلا میں وہ گریہ نہیں جو شام میں علی کی بیٹی کے حرم میں ہے۔ عزاداری کی بنیاد رکھی سیدہ نے شام میں، بس آخری سطریں مصیبت ختم۔ مولا سجاد زندان میں آئے، زندان سے نکل کے دربار میں واز آئی کمینے میری ماں کی شرطیں، اس نے کہا کون سی؟ شہداء کا سر، اس نے کہا دیتا ہوں۔ مولا کی آواز ہے بشیر ابن جزلم مہاری، اس نے کہا فوراً دیتا ہوں۔ 3 اونٹ، اس نے کہا بھی دیتا ہوں۔ مولا سجاد کی آواز ہے شام کا ایک گھر خالی چاہیے، اس نے کہا کروا دوں گا۔ مولا سجاد کی آخر میں آواز ہے میری ماں کی شرط ہے کربلا کا لٹا ہوا مال چاہیے، اب میری مجبوری بن گئی، کوئی سید بیٹھا مجھے سطر معاف کرے۔ اتنا جملہ کہنا یہ کمینہ دے کہتا ہر شرط منظور ہے، یہ منظور نہیں ہے۔ آواز ہے یہ کیوں نہیں منظور؟ یہ دے کے کہتا ہے حسین کا بیٹا میری مجبوری ہے، 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا، اب میں کہاں سے وہ سپاہی تلاش کروں؟
حسین کے بیٹے کی آواز آئی کچھ اور دے نہ دے، قرآن کے خلاف مجھے واپس کر، میری ماؤں کی چادریں مجھے واپس کر، میں چادریں لے جا کے کربلا میں سیدھا عباس کی قبر پہ رکھوں گا، رو کے کہوں گا اٹھ چچا غازی، دیکھ میں چادر بچا کے آ گیا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلمون۔